کہ جہنم نے اللہ کی طرف شکایت کی کہ اللہ میرا باز جو ہے وہ باز کو کھا رہا ہے، یعنی جہنم اللہ رب العالمین نے اس کو بھڑکایا، وہ اس قدر بھڑک چکی کہ اس کا بعض حصہ باز کو نقصان پہنچانے لگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، صدق اللہ العظیم۔ اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو اس کائنات ہستی و بود میں اللہ رب العالمین کی عزت، اللہ رب العالمین کی تخلیق کے بے شمار مظاہر ہیں۔ انہی میں سے موسموں کا مختلف ہونا یہ بھی قدرت الہی کا عظیم مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانی مزاج، انسانی طبیعتیں، رنگ و نسل، خاندان، قبیلے مختلف بنائے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے موسموں کو بھی مختلف بنایا ہے۔ اہل زمین عمومی طور پہ 4 قسم کے موسموں سے، موسم سرما، گرما، بہار، خزاں سے مستفید ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز کے وجود سے پیچھے اس کا سبب ہوتا ہے۔ اب موسم گرما، سرما، ان کے وجود، ان کے پائے جانے کا جو سبب ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبب اپنی امت کے لوگوں کو بتایا ہے وہ یہ ہے، صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشتقت النار الی ربھا فقالت ربی اکل بعدی بعدا، کہ جہنم نے اللہ کی طرف شکایت کی کہ اللہ میرا باز جو ہے وہ باز کو کھا رہا ہے، یعنی جہنم اللہ رب العالمین نے اس کو بھڑکایا، وہ اس قدر بھڑک چکی کہ اس کا بعض حصہ باز کو نقصان پہنچانے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فقال لہا فآذن لہا بنفسین فی الشتاء ونفس فی الصیف، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی شکایت پہ اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی کے اندر اور ایک سانس سردی کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشتد ما تجدون من الحر واشتد ما تجدون من الزمہریر، فرمایا یہ جو گرمی کی شدت تم محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس ہے جو جہنم باہر کو لیتی ہے، اور سردی کی شدت جو تم محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس ہے، فرمایا جو جہنم سانس جو ہے وہ اندر کو لیتی ہے۔ تو جس وقت جہنم سانس باہر لیتی ہے تو زمین کے اوپر گرمی درجہ حرارت وہ بڑھ جاتا ہے، تو جس وقت جہنم سانس اندر کو لیتی ہے یہ زمین کے اوپر سے درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سبب ہے موسم سرما اور گرما کا، جہنم کا سانس۔ تو حضرات ناظرین، ہمیں یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو جہنم کا وجود، اس کا ثبات ہے، اور اسی طرح سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العالمین سے جہنم نے شکایت کی اور پھر اللہ نے جہنم کو 2 سانس فآذن لہا بنفسین، اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، تو پھر جہنم نے 2 سانس لیے، ایک اندر کو سانس اور ایک باہر کو۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کس قدر فضل و احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم دن بھر میں کتنے زیادہ سانس لیتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں سانس لینے سے پہلے اپنے رب سے اجازت نہیں لینی پڑی۔ اللہ نے ہمیں اس میں با اختیار بنایا ہے کہ ہم جتنے مرضی جب چاہیں جیسے چاہیں سانس لیں، چھوٹا لے بڑا لے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ سانس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ سانس ہی سے انسان کا وجود جو ہے وہ برقرار ہے۔ اگر انسان نے سانس لے لیا تو یہ زندہ ہے، اگر یہ سانس ہی انسان کا بند ہو گیا تو انسان مردہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے اس انعام پہ اس کا شکر ادا کیجئے۔ تو الحاصل کہ یہ جہنم کا سانس لینا
یہ موسم گرما اور سرما کے وجود کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو حضرات ناظرین، موسم سرما جس کو ہم پا رہے ہیں اس کی آمد ہو چکی ہے، تو یہ موسم سرما مومن کے لیے خصوصی انعام اور نیکیاں کمانے کا بہترین موقع ہے کہ بندہ مومن ذرا سی مشقت جھیل کے نہایت آسانی سے اپنی نجات کا سامان تیار کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس کو وہ جمع کر سکتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، فرمایا موسم سرما مومن کے لیے یہ بہار کا موسم ہے، مومن کے لیے یہ موسم بہار ہے۔ فرمایا کاسر نہارہ وطال لیلہ فقام، فرمایا اس کا دن جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، تو فرمایا جس وقت رات لمبی ہوتی ہے تو بندہ مومن پھر اس کے اندر قیام کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مومنین کے لیے موسم سرما بڑا ہی پسندیدہ اور بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی فائدہ مند، نیکیاں کمانے کے اعتبار سے بڑا ہی فائدہ مند اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، کہ یہ موسم سرما یہ عابدین کے لیے غنیمت والا موسم ہے۔ عابدین یعنی عبادت کرنے والے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے موسم سرما بڑا ہی غنیمت والا یہ موسم ہے۔ اور اسی طرح ایک تابعی ہیں عبید بن عمیر رحمہم اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کان یقال اذا جاء الشتاء یا اہل القرآن، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت موسم سرما آتا تو کہا جاتا تھا اے اہل قرآن طال اللیل لصلاتکم، تمہاری نمازوں کے لیے رات لمبی کر دی گئی ہے کہ تم رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ وَقَاسُرَ النَّهَارَ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا، اور دن جو ہے تمہارے روزے کے لیے چھوٹا کر دیا گیا ہے اس لیے تم اس کو غنیمت جانو۔ تو حضرات ناظرین، تو موسم سرما اس اعتبار سے مومنین کے لیے یہ بہار کا موسم ہے کہ بندہ مومن اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ اپنی دنیا کے اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے بندہ مومن اس کو جمع کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس موسم سرما کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اس کے دن کے روزے کا اہتمام کریں اور رات میں قیام کا اہتمام کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اپنے رب کی نزدیکی حاصل کریں، اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں جو ہیں وہ ثبت کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔